سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ان حروف کے متعلق ہماری بات جاری تھی کہ جن کی آواز آپس میں ملتی ہے، تو اس سلسلے میں ہمارا آج تیسرا سبق ہے۔ 2 سبق اس کے متعلق پہلے ہو چکے ہیں، آج تیسرا سبق ہے، اور آج ذیل، ز، و اور ضاد کی آواز میں فرق جو ہے ہم معلوم کریں گے کہ ان میں کیا فرق ہے۔ تو ذال کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے، جیسے یذکرون، ذیل یذکرون، تو ذال کی آواز باریک، اور زا کی آواز باریک اور سیٹی والی، جیسے زینتون، زینتون، سیٹی کی مثل آواز بیچ میں پیدا ہوتی ہے۔ اور وا کی آواز وا کی آواز موٹی اور نرم، جیسے یظلمون، یظلمون، اور ضاد کی آواز بہت موٹی اور نرم ہوتی ہے اور جماؤں سے نکلتی ہے، یعنی مضبوطی کے ساتھ نکلتی ہے، یضربون، یضربون۔ تو مخارج تو آپ نے ان کے پڑھے ہیں کہ کہاں کہاں سے ان کی آواز نکالنی ہے۔ ذال کی آواز جو ہے اس کو کہاں سے ہم نے ادا کرنا ہے؟ زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے 2 دانت ثنایا علیہ جن کو کہتے ہیں، ان کے کنارے کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی، اور زا میں جو ہے زبان کا سرا سامنے والے نیچے کے اور کچھ اوپر کے دانتوں سے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور ضا کا مخرج بھی وہی ہے جو ذال کا ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے کنارے۔ اور اس طرح ضاد کا جو مخرج ہے زبان کی کروٹ، یعنی زبان کی کروٹ کا وہ جو موٹا حصہ ہے، اوپر کی 5 داڑوں کی جڑ کے ساتھ اس کو لگانا ہے اور پھر تالو کی طرف اٹھانا ہے اور ضاد کو موٹا کرنا ہے، تو پھر اس کی آواز ہو جائے گی ضاد، ضاد، یضربون، یضربون۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا ان حروف کو ادا کرنا ہے۔ اب ان کی ہم نے مشق کرنی ہے، ذال، ز، و اور ضاد کی۔ سب سے پہلے ذال ہے، ذیل، اس کو ادا اس طرح کریں گے، ذیل، زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے کے ساتھ لگائیں گے، ذذو، ذذو۔ تو اب اس کو ساکن کر کے معلوم کریں گے، اور ساکن کر کے معلوم کرنا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ حرف کی آواز اپنے مخرج سے ادا ہو رہی ہے یا نہیں، تو اس کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اذ، 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 اذ۔ تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے ذال کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد زا ہے، زیزو۔ اب ہم نے معلوم کرنا ہے کہ اس کو اب مخرج سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں، تو ساکن کر کے پہلے حمزہ متحرک جو ہے نا لگا دیا، از، از، از۔ اس کے بعد وہ، ضی، ضو۔ اب اس کا مخرج معلوم کرنا ہے، او، اذ، اذ۔ تو مخرج معلوم کرنا اس کا یہی طریقہ ہے، تجوید کی کتابوں میں یہی طریقہ لکھا ہے، کوئی بھی حرف ہو اس کو معلوم کرنا ہے آپ نے کہ اس کا مخرج صحیح ہے یا نہیں، اپنے مخرج سے حرف ادا ہو رہا ہے یا نہیں، تو اس کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لگا دیں۔ تو یہاں بھی یہی مقصد ہے، او، اذ، اذ۔ اس کے بعد ضاد، ضی، ضو۔ اس کے بعد اذ، اذ، اذ۔ اس طرح پھر ذال، اذ، اذ، اذ۔ زا پھر از، 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 یعنی ذال اور زا میں ہم نے فرق کرنا ہے، یعنی ان چاروں کو جو ہے نا ہم نے پڑھنا ہے، اس کے اندر جو فرق ہے وہ معلوم کرنا ہے۔ اذ، از، اذ، از، او، او، اور ضاد کو او، او۔ اب ضا اور ضاد کی آواز تھوڑی مشابہ لگ رہی ہے، لیکن حالانکہ ضا جو ہے زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد تالو کی طرف زبان اٹھ رہی ہے موٹا کرنے کے لیے،
اور ضاد جو ہے زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگ رہی ہے، زبان کی نوک سامنے دانتوں کے ساتھ نہیں لگ رہی ضاد میں، کیونکہ ضاد میں زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دانتوں کے ساتھ لگ جائے تو حرف چینج ہو جاتا ہے، پھر ضا ہو جائے گی۔ تو اب آواز جو ہے اس کی مثل ایک یعنی مشابہ آواز ہے، لیکن حرف جو ہے وہ چینج ہے، او او اور او، اور اس کے بعد زا ہے از، اذ، یعنی زیر کے ساتھ ہم نے ابھی اس کو پڑھنا ہے، از، اذ، اور ضاد کو اغ، اور ضا کو اغ، اب پیش کے ساتھ اغ، اغ، از، اذ۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا ہمیں معلوم ہو گیا کہ ان حروف کو ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کی تمرین ذال، ذا، ضا اور ضاد کی، تو ہم اب یہ الفاظ اس طرح پڑھیں گے، ذالک، ذالک، ذکر، اعوذ، یکذب، نذیر، انذر۔ یہ تو ذال کے ساتھ جو الفاظ تھے، اب زا کے ساتھ، رزق، زیتون، زجاج، زوجۃ، فاز، زرع۔ اس کے بعد وا کے ساتھ، ظالم، ظل، ظہور، ظلیل، وعظ، حظ، ظاہر۔ اس کے بعد ضاد، ضل، ضحک، فاض، ضرب، ارض، عریض۔ تو اس طرح ان کی پریکٹس کرنی ہے اور ان کی آوازوں میں فرق کرنا ہے۔ اگر ہم فرق نہیں کریں گے تو حرف چینج ہو جائے گا، اور جب حرف چینج ہو جائے گا تو معنی بھی چینج ہو جائے گا، تو اس لیے ان کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ تو آج یہ ہمارا تیسرا سبق تھا، ان حروف کی آوازوں کے متعلق اور ان میں جو فرق ہے اس کے متعلق تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ والسلام۔